इनके तकरीबन 1 करोड़ फॉलोअर्स हैं टिक टॉक पे। बहुत ही ये खूबसूरत लड़की हैं। इनके 2 बच्चे थे, अपने हस्बैंड के साथ ये खुश थी। यहाँ पे पैसा बहुत कुछ है, ये लार्जर दैन लाइफ है यहाँ पे पैसा। दियारे मिस्र में देखा है हमने दौलत को, सितम ज़रीफ पैगंबर खरीद लेती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक में आपसे पहली बार बात हो रही है। आज जुमतुल मुबारक है और रमज़ान का पहला जुमा है। अल्लाह ताला इस महीने में हमें रोज़े रखने और नेक अमाल करने की तौफीक दे, आमीन। और आज जिस मैं टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, ये थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है, तो ज़रा इसे आपने सुनना भी केयरफुल हो के है। एक टिकटॉकर लड़की हैं जिनका नाम है क्वीन दारो। इनके तकरीबन 1 करोड़ फॉलोअर्स हैं टिक टॉक पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा तादाद है। 1 करोड़ फॉलोअर्स होना बहुत बड़ी बात है, यानी बड़ी मशहूर पर्सनैलिटी है। बहुत ही ये खूबसूरत लड़की हैं। टिक टॉक पे जो चंद एक लड़कियां बहुत खूबसूरत हैं, ये उनमें से एक हैं। और इन्होंने दूसरी शादी कर ली है। इनकी पहले शादी हुई थी क्वीन दारो साहिबा की, और इनके 2 बच्चे थे। अपने हस्बैंड के साथ ये खुश थी। ये पहले अपने हस्बैंड के साथ वीडियोस भी लगाती होती थी और बच्चों के साथ, लेकिन अब इन्होंने ये अपने हस्बैंड के साथ वीडियोस इसलिए डिलीट कर दी हैं क्योंकि ये उनके एक्स हस्बैंड हो गए हैं। और जो इन्फॉर्मेशन मीडिया के ज़रिए पहुंची है वो यही है कि इन्होंने दूसरी शादी कर ली है एक आसम भट्ट नामी शख्स से। तो इस पर बहुत सारे तबसरे हुए हैं। मैं भी एक तबसरा सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए करना चाहता हूँ कि मैंने कुछ लिखा था बहुत साल पहले, तो वो आपके सामने पढ़ देता हूँ। मेरे ख़्याल से इस बात पे ये जो इन्होंने शादी की है वो एक बहुत अच्छा तबसरा बनता है मेरे हिसाब से, इसीलिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ। तो ज़रा देखिएगा, ये मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ली है जो मेरी तहरीर थी उसकी। ये आपके सामने है जनाब, इसे देखिएगा। ये देखें जी कि उन्वान है, अगर आप एक आम आदमी हैं। ऊपर मैं ऐसे नंबरिंग देता होता था तो ऊपर नंबरिंग भी दी हुई है, तो वो नंबरिंग को छोड़ दें। इसका उन्वान है अगर आप एक आम आदमी हैं। तो आपने इसका पैराग्राफ नंबर 1 छोड़ देना है। आगे नीचे पैराग्राफ नंबर 2 आ गया, ये भी छोड़ दें। इसके नीचे पैराग्राफ नंबर 3 आ गया, ये भी छोड़ दें आप। अब ये देखें पैराग्राफ नंबर 4 को, ये बड़ा रेलेवेंट है। और इस पैराग्राफ नंबर 4 को पढ़ने से पहले आप इसके साथ वो उन्वान लगा लीजिए कि अगर आप एक आम आदमी हैं, और आगे हम लगा लेते हैं और आपकी कोई बहुत ही खूबसूरत महबूबा या बीवी है। स्लैश इसलिए लगाया कि या महबूबा है या बीवी है। आप उससे बहुत प्यार करते हैं और वो भी आपसे बहुत प्यार करती है। आप दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश हैं। अब यहीं पे रुक जाइए। अब आप देखिए कि ये जो क्वीन दारो साहिबा का केस है हमारे पास सामने, उसमें यही है ना, ये जो सारा मैंने ऊपर पढ़ा है अभी 2-3 लाइनें कि आपकी बहुत खूबसूरत महबूबा है या बीवी है। ये देखें क्वीन दारो की मैंने फ़ोटो पहले डिस्प्ले की है। बहुत सारे लोगों को तो पता है, जिनको नहीं भी पता आप देख सकते हैं कि वो बहुत खूबसूरत हैं और वो अपनी छोटी सी ज़िंदगी में बहुत खुश भी हैं। उनके 2 बच्चे हैं और एक हस्बैंड है जिसके साथ वो खुश हैं। तो इससे आगे आप पढ़ते हैं कि आगे क्या है। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये शायद आपने पहले ऊपर डेट देखी होगी, ये मैंने दोबारा पोस्ट किया था इस पेज पे। अदरवाइज़ ये मैंने कम से कम 7 साल पहले लिखी थी ये तहरीर। तो आगे पढ़ें जनाब, वहीं से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने छोड़ा था बहुत खुश हैं। उसके आगे देखें कि आपकी उस महबूबा बीवी को कभी गाड़ियाँ, महबूबा या बीवी को, ये तो बीवी है ना, कभी गाड़ियाँ दिखा के वर्गलाया जाएगा, कभी उसको बड़े होटलों की चमक दमक दिखा के उकसाया जाएगा, कभी उसको आलीशान घर और अमीरों का पुरअसाइश तर्ज ज़िंदगी दिखा के आपसे हटाया जाएगा। अब दोबारा वापस आएँ कि यही हुआ क्वीन दारो के केस में। इनको गिफ्ट्स भेजे जाते थे, तो उन गिफ्ट्स का मतलब क्या था? मतलब गिफ्ट्स इतने ज़्यादा भेज देना, अपना पैसा दिखाना, और यही दिखाना कि मैं आपको जिस घर में आप रह रही हैं उससे अच्छा घर दे सकता हूँ अगर आप मेरे साथ शादी करें। जो बंदा इनको गिफ्ट भेज रहा था, मैं आपको जिस गाड़ी में आप सफ़र करती हैं उससे अच्छी गाड़ी में दे सकता हूँ ट्रैवल करने के लिए, और मैं आपको बाकी पूरा आसाइश वो ज़िंदगी दे सकता हूँ जो भी आपके पास नहीं है। यही हुआ क्वीन दारो के केस में। आगे पढ़ते हैं जी। आगे देखिएगा, ये हमने कहाँ पे छोड़ा था? हमने छोड़ा था, हाँ जी, चमक दमक दिखा के उकसाया जाएगा।
اچھا نہیں، بلکہ ہم نے آگے بھی پڑھا تھا، اس کو عالیشان گھر اور امیروں کا پورا سائز طرز زندگی دکھا کے آپ سے ہٹایا جائے گا۔ اس بات کے غالب امکان ہے کہ آپ کی وہ محبوبہ یا بیوی آخر کار آپ کو چھوڑ دے گی۔ دراصل آپ کی کوئی بہت خوبصورت محبوبہ یا بیوی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ آپ تو ایک عام آدمی ہیں، اور ہمارے معاشرے میں ایک عام آدمی کو یہ حق حاصل ہی نہیں کہ اس کی کوئی بہت ہی خوبصورت محبوبہ یا بیوی ہو۔ اچھا، اب میں اس کو ایکسپلین کروں گا کہ میں نے یہ کیوں لکھا تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ کیا یہ سچ ثابت نہیں ہوا کہ ایک شخص کی بہت خوبصورت بیوی تھی اور اس سے چھین لیا گیا، یا اس بیوی نے اسے چھوڑ دیا، جو بظاہر لگ رہا ہے پیسے کی وجہ سے، کچھ اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے سامنے جو بظاہر وجہ لگ رہی ہے وہ تو سب سے بڑی وجہ پیسہ ہی لگ رہی ہے نا۔ آگے پڑھتے ہیں دوبارہ تحریر کو۔ اگر اس کے باوجود آپ نے یہ غلطی کر دی ہے تو آپ کی اس غلطی کو امیر لوگ سدھار دیں گے، اور آپ کی اس بہت خوبصورت محبوبہ یا بیوی کو آپ سے چھین لیں گے۔ نیچے میں نے ایک مصرع کوٹ کیا ہے کہ دیار مصر میں دیکھا ہے ہم نے دولت کو، ستم ظریف پیمبر خرید لیتی ہے۔ تو یہ تو تھی جناب وہ تحریر جو میں نے 6-7 سال پہلے لکھی تھی، اور اس میں بہت سارے پیراگرافز تھے۔ اس میں سے ایک پیراگراف تھا جو پرٹیکولرلی جو دو لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں نا، لڑکا لڑکی کی محبت، اس کے بارے میں تھا۔ باقی بھی پیراگرافز تھے، اس میں بھی کچھ اور لکھا ہوا تھا، لیکن یہ تھا جو لڑکا لڑکی کی محبت کے بارے میں۔ اور میں نے جب یہ کوئن دارو کی خبر سنی نا تو مجھے یہ اپنی تحریر یاد آ گئی، اسی لیے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر بھی کرنا چاہتا تھا۔ اب اس پہ تھوڑا سا تبصرہ کرتے ہیں جو میں نے یہ لکھا تھا، میں نے یہ کیوں لکھا تھا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے جیسی جو تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے نا، جیسے پاکستان ہے یا جو باقی انڈیا ہے یا باقی اس طرح کے ملک ہیں، یہاں پہ پیسہ بہت کچھ ہے، یہ لارجر دین لائف ہے یہاں پہ پیسہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی، اور گاؤں میں تو پرٹیکولرلی نہیں ہوتی، شہروں میں اچھی نہیں ہوتی، گاؤں میں ہوتی ہی نہیں ہے۔ اب میں گاؤں میں رہتا ہوں، یہاں پہ جو گاؤں کے درمیان روڈ آپس میں بنے ہوئے ہیں نا، وہاں پہ کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے، صرف جس کے پاس اپنی سواری ہے وہی آرام سے ٹریول کرے گا، مطلب جس کے پاس گاڑی ہے وہ آرام سے ایک سے دوسری جگہ پہ جا سکتا ہے، گاڑی نہیں ہے تو پھر آپ کو سردی میں اور گرمی میں دونوں موسموں میں خوار ہو کے بائک پہ جانا پڑے گا۔ تو یہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی پاکستان جیسی تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں۔ تو آپ کو اگر اچھے طریقے سے ٹریول کرنا ہے پرسکون طریقے سے، تو آپ کو گاڑی چاہیے، اور گاڑی کہاں سے آئے گی؟ پیسے سے۔ تو پھر یہ لوگوں کی مجبوری بن جاتی ہے زندگی کو بہتر کرنے کے لیے کہ وہ پیسے کو پریفر کرتے ہیں بہت زیادہ۔ پھر اسی طرح سے یہاں پہ گورنمنٹ آپ کو کوئی ریزیڈینشل ہاؤسز نہیں دیتی، ایسی کوئی سکیم نہیں ہے کہ آپ کو گورنمنٹ گھر دے دے گی اور اچھا گھر ہوگا۔ یہاں پہ اسی کے پاس اچھا گھر ہوگا جس کے واش روم اچھے ہوں گے، مطلب ٹائلز لگی ہوں گی، جس کے کچن میں لکڑی کا اور باقی کام ہوا ہوگا، وہ اسی کا ہوگا جس کے پاس پیسے ہوں گے۔ تو اسی لیے پیسہ اتنا زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے۔ پھر جو محبوبہ کی بات کریں کہ اگر کوئی بہت خوبصورت لڑکی آپ سے محبت کرتی ہے اور آپ ایک لوور مڈل کلاس قسم کے آدمی ہیں، تو وہ آپ کو اس لیے چھوڑ دے گی کیونکہ اسے پتہ ہے کہ کل کو جو ہمارے بچے ہوں گے وہ تو تعلیم بھی نہیں اچھی حاصل کر سکیں گے، کیونکہ ہمارے ہاں اچھی تعلیم تو پرائیویٹ سکولز میں ہے۔ اچھی تعلیم تو سکول کی بات کریں تو بیکن ہاؤس میں ہے، ایل جی ایس میں ہے، لکاس میں ہے، اور ہر ایک جو پیرنٹس ہیں ان کی یہ خواہش ہے کہ ہمارے بچے ان سکولوں میں پڑھے۔ گورنمنٹ سکولوں میں تو ہے نہیں بہت اچھی تعلیم۔ تو یہ ساری مثالیں جو میں نے آپ کو دی، گاڑی کی اگزامپل دی، گھر کی اگزامپل دی، اور بچوں کی تعلیم کی اگزامپل دی، اس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ پیسہ دراصل لارجر دین لائف ہے۔ اور یہ کوئن دارو کی جو میں نے آپ کو کہانی بھی بتائی، وہ میں صرف اس لیے میں نے بتائی کیونکہ میں آپ کو یہ چیزیں بتانا چاہتا تھا کہ یہ بہت انفارچونیٹ ہے، لیکن ہمارے ہاں ہے ایسا۔ باقی یہ ہو سکتا ہے کہ کوئن داروں نے کسی اور وجہ سے شادی کی ہو، مطلب صرف پیسہ وجہ نہ ہو، یا پیسہ وجہ ہی نہ ہو، اور بھی زندگی میں 100 مسائل ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں جو میں کئی بار موویز اگر دیکھوں تو میں انڈیا کی کئی موویز ایسی ہوتی ہیں دیکھیں کہ وہ دیکھنے کا دل ہی نہیں کرتا، اتنی فضول قسم کی سٹوری ہوتی ہے۔ تو میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کو سٹوری نہیں مل رہی، حالانکہ ہر آدمی کی ایک سٹوری ہے۔ میری ایک کہانی ہے جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ جو سننے والے ہیں آپ کی ایک کہانی ہے، اور ہر ایک بندے کی کہانی پہ ایک زبردست ڈرامہ یا فلم بن سکتی ہے اگر صرف اسے اچھے طریقے سے لکھ دیا جائے نا، رائٹر لکھنے والا اچھا ہو، تو ایک بہترین شاہکار ڈرامہ یا فلم ہر ایک شخص کی کہانی پہ بن سکتی ہے۔ ہر ایک شخص کی اپنی کہانی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ مطلب
سارے لوگ ہی پیسے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کیونکہ میجورٹی ہمارے یہاں یہ کرتی ہے، یہ سچ ہے، اسی لیے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئن داروں نے بھی یہ جو ٹک ٹاکر ہے اسی لیے یہ کیا ہوگا، کیونکہ میجورٹی یہ کرتی ہے اس لیے لوگ سمجھ رہے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ انہوں نے ایسے کیا ہو، کیونکہ کہانی ہر ایک کی مختلف ہے۔ باقی پیسہ لارجر دین لائف ہے، یہ بہت انفارچونیٹ ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ سچ ہے۔